نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، عشرہ ذو الحجہ آج اس کی دوسری تاریخ ہے، دوسرا دن ہے۔ اس عشرہ میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان میں سے ایک بہت اہم عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم اس سے متعلقہ یعنی قربانی خریدنے سے متعلقہ کچھ امور، کچھ احکام ان کو انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ قربانی کرنے کے متعلق جو احکام ہیں ان کا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا۔ آج قربانی خریدنے کے متعلق جو احکام ہے اس کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات، قربانی خریدنے کے لیے یا قربانی کا جانور لینے کے لیے یا اس کو جو پالنے کے لیے سب سے اہم بات اور سب سے ضروری بات ہے، جو ہر عبادت سے پہلے ضروری ہے، وہ ہے نیت۔ نیت کا خالص ہونا۔ قربانی خریدنا، قربانی کرنا، یہ وہ عبادت ہے جس میں ریاکاری کا بہت زیادہ شائبہ ہو جاتا ہے، اس میں ریاکاری کا بہت زیادہ دخل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے اس کو کرتے ہیں تاکہ اپنا مال کا اظہار کیا جائے، فخر کیا جائے اور دوسروں سے اپنے آپ کو برتر ثابت کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد جناب اس کی مشہوری، اس کے اشتہارات اور اخبارات میں تصاویر، ٹی وی پہ اس کے مشہوریاں، جناب فلاں نے اتنا مہنگا جانور خریدا، اتنا بڑا بکرا، اتنا بڑا اونٹ خریدا، اتنے اونٹ وہ کر رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں، اور دیکھیں یہاں تک کہ لوگ اب مذاق یہاں تک کرنے لگے، یار میں نے قربانی لی ہے لیکن اس کے ساتھ سیلفی نہیں لی تو کیا میری قربانی ہو جائے گی؟
لوگ یہاں تک سوال کرنے لگ گئے اب کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور لیا جائے، اس کو جب تک ہم فیس بک پہ اس کی تصویر نہ لگائیں اور لوگوں میں اس کی مشہوری نہ کریں، اشتہار نہ لگائیں، اس وقت تک ہماری شاید قربانی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قربانی کے مسئلے میں اپنی نیت کو خالص کرنا نہایت ضروری ہے۔ اب نیت کیا کرنی ہے؟ نیت ایک تو یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے یہ قربانی کرنی کیوں ہے؟ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں ہر امت میں رکھی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے جو اللہ نے ذکر کیا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ ان کا جھگڑا کیوں ہوا کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوگی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یعنی یہ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کے ہمیشہ قربانی کا طریقہ چلا آ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی، ہم ناسکو، وہ قربانی کرتے ہیں، ہر امت قربانی کرتی تھی۔ تو اس لیے قربانی جو ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا کہ قربانی کرنا بذات ہی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور دوسرا، پھر اس کے بعد دوسری بات کہ قربانی کرنی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ تو گوشت کے لیے، نہ یہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ یہ لے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ لوگ کو دکھا، ایک تو ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، لو جی اس نے قربانی نہیں کی۔ نہیں، یہ قربانی کرنی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ اور سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت میں اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے اور قربانی کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم یہ کریں نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر بھی اس میں، کوثر اور حوض کوثر دونوں اس میں شامل ہیں، کوثر اور دوسری بہت ساری بلائیاں نصیب فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس کی شکر کے اظہار کے لیے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اس میں حصر ہے۔ حصر کیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کریں تو صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ پہلے آیا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ قربانی کریں تو اللہ کے لیے، بلکہ یہ نہیں ہم کہیں گے قربانی کریں صرف اللہ کے لیے اور نماز پڑھیں صرف اللہ کے لیے۔ اس میں خاص طور پر اس صورت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کریں۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں دہرایا اور ہمیں حکم دیا، پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا، اور ہمیں بھی وہ حکم ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز و نسکی، میری قربانی، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی اور زندگی میں میں عبادت کا کوئی بھی کام کروں، وہ مماتی، اور میرے مرنے کا طریقہ اور جس پر میں مروں اور جس پر میری موت آئے، یہ سارے کام للہ رب العالمین، صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ اس لیے قربانی خریدتے ہوئے اور قربانی کرتے ہوئے، اس کو رکھتے ہوئے اور اس کو پالتے ہوئے، اس کی خدمت کرتے ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ قربانی قرب سے ہی ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات کیا ہے کہ قربانی لینے سے پہلے نیت کو خالص کریں کہ اللہ میں یہ قربانی اس لیے خرید رہا ہوں تاکہ میں تیرا قرب حاصل کر لوں، تیرے نزدیک ہو جاؤں، تیری میں عبادت کروں۔ تو قربانی کرنا
ہر صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے، ہر صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت موجود ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم قرض لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اس بات کو سمجھے کہ قرض لینا اس کا بھی ایک مطلب اس کے حدود اور قیود ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے قربانی کے دنوں میں اس کے پاس پیسے نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میرے پیسے آنے ہیں، فلاں وقت میں آنے ہیں۔ جس طرح ہمارے بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سارا سال جو ہے وہ قرض پہ ہی چلتے رہتے ہیں۔ جس وقت ان کی فصل آتی ہے تو سارے قرض بھی ادا کر لیتے ہیں اور گھر میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو ایسا انسان مفلس نہیں ہوتا، ایسا انسان جو ہے وہ مفلس یا مطلب فقیر یا مسکین نہیں ہم کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس وقت اس کی فصل آنی ہے یا اس وقت اس کے پیسے آنے ہیں۔ اور اسی طرح مثال کے طور پہ یہ جو قربانی کے جانور بیچنے والے لوگ ہیں، اب دیکھیں یہ سارا سال ان کے جانور پالتے رہتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے، شاید ایک دن میں 2 دن میں یا 8-10 دن میں ان کا پورے سال کا خرچہ نکل آتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی کسی کی کنڈیشن ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسے آنے ہیں اور ان پیسوں سے میں یہ قربانی کے لیے قرض جو لے رہا ہوں وہ ادا کر سکتا ہے، تو قرض لے کے انسان قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کو مثلا کہ اس کا وہ تنخواہ اتنی ہے یا اس کا مال، اس کے پاس مال اتنا ہے، تو اس کے پاس یہ نہیں اس کو پتا کہ کب میرے پاس کبھی مال آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، تو پھر وہ قرض نہ لے، پھر وہ قرض لے کے قربانی نہ کرے۔ ہاں اگر جیسے میں نے بتایا ہے کہ پتہ ہے کہ فلاں وقت میں پیسے آ جانے ہیں یا میری کمیٹی ہے وہ نکلنی ہے یا اس طرح، تو اس صورت میں جو ہے وہ اگر اس میں استطاعت ہے تو وہ خود دیکھے تو وہ قربانی کر لے۔ تو یہ قربانی جو ہے، اب دیکھیں کہ قربانی کی اہمیت اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک تو میں نے جو ذکر کیا ہر امت میں اللہ نے قربانی رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کا کیسا وہ شاندار موقع جب بیٹے کی قربانی کا کہا گیا، پھر اس سے ایک بہت آسان اور ہلکی سی چیز ہم سے مانگی گئی، چلو بیٹے نہیں ہم تم سے مانگتے، اپنے مال میں سے کوئی قربانی کر دو، ہم وہ قبول کر لیں گے جس طرح ابراہیم سے قبول کی۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور مسلمانوں کی سنت ہے، آپ نے ہمیشہ قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں آپ پہ بڑے بڑے مشکل وقت بھی آئے، کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کئی مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، کئی مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی کی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مطلب آپ مہنگے سے مہنگا موبائل لیں، لاکھوں کا موبائل آپ کی جیب میں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، شادی بیاہ پہ کروڑوں لٹا دے، لاکھوں لٹا دے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہولی آئے دیوالی آئے سب منائے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر اس کے بعد جناب وہ کرسمس آئے، نیو ایئر آئے، ہر پہ آپ فضول خرچیاں کرتے رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ قربانی آتی ہے ساتھ ہی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے جناب بعض ایسے جاہل کہ میں نے نا اس دفعہ قربانی نہیں کرنی، اس کے لیے میں نے ایک بچی کی شادی کروا دی ہے، میں نے قربانی نہیں کرنی کیونکہ میں نے پانی کے لیے ایک کولر لگوا دیا ہے۔ میرے بھائی قربانی الگ ہے، آپ کروڑوں بھی خرچ کر دیں، اگر آپ قربانی نہیں کرتے نا تو آپ قربانی کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے کیا غصہ اور ناراضگی ایسے شخص کے لیے اتنی، آپ نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس استطاعت موجود ہے اور پھر اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، یہ ہماری نماز پڑھنے کی بھی ہمارے ساتھ نہ آئے، دفع ہو جائے۔ جس کے پاس استطاعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے پاس ہم نماز بھی نہ پڑھنے آئے، دفع ہو جائے، ہم سے دور ہو جائے، وہ ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھنے میں شریک نہ۔ اس لیے جو قربانی کا اجر ہے، جو قربانی کی سنت ہے، مسلمان وہ انبیاء کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اتنے تنگ حالات کے باوجود کہ جب آپ کے گھر میں مہینوں مہینے کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی کی، اور قربانی پہ آپ نے ہمیشگی کی، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے اور سفر میں قربانی کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ نے سفر میں بھی جو ہے وہ قربانی نہیں چھوڑی۔ کیونکہ صحابی کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ،
ہم سفر میں تھے تو عید الاضحیٰ کا وقت آ گیا ہے، تو فاشترکنا فی البقرۃ سبعا، تو ہم نے جو ہے چونکہ سفر تھا، گائے میں 7 لوگ شریک ہو گئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو گئے۔ اس میں تفصیلاً ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے حصوں کے بارے میں جب آئے گی بات۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ آپ حج میں گئے، حج میں آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنی قربانیاں کی؟ حج میں 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ، اور ایک اونٹ میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کم از کم 7۔ گویا کہ آپ اکیلے نے 700 قربانیاں کی، اور وہ حج کی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانی الگ سے کی۔ یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ آپ نے جو 100 اونٹ کیے تھے نا، وہ 100 اونٹ آپ نے اس لیے کیے تھے کہ چونکہ پہلے حج کے دنوں میں عمرے کی اجازت نہیں تھی، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ تو جو حج میں قربانی کی جاتی ہے نا، جو حج میں قربانی کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم نے حج کے دنوں میں عمرہ کر لیا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 100 اونٹوں کی قربانی الگ کی، اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے الگ سے ذبح کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم منا میں تھے، میں منا میں تھی، اوتیت بلحم بقر، گائے کا گوشت جناب پکا پکایا آ گیا۔ میں نے کہا جی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگے جی بتایا گیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواجہ بالبقر، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے یہ گائے کی قربانی الگ سے کی ہوئی ہے، یعنی 100 اونٹوں کی قربانی حج میں الگ اور گائے کی قربانی الگ۔ اس لیے جس شخص میں استطاعت ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی لازمی کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ ناراضگی ہے اور آپ سخت اس سے غصے ہیں۔ اور یہ بات آپ بڑی کثرت سے سن چکے ہیں کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے اپنے ناخن یا بال وغیرہ وہ نہ اتروائے، نہ زیر ناف بال، نہ سر کے بال، نہ ناخن، اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہت سارے صحابہ سے جو ہے یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ بچوں کو بھی روکتے تھے، انس وغیرہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی یہ آتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی اس میں ساتھ شریک کرتے تھے کہ چونکہ قربانی کے اجر میں گھر والے سارے شریک ہوتے ہیں، اگر گھر کے 10-12 افراد جتنے بھی ہیں اگر وہ قربانی کے اجر میں شامل ہیں تو ان کو پھر اس پابندی کا بھی ساتھ دینا چاہیے، اس پابندی کا بھی ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو شخص بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے زیر ناف بال اور ناخن وغیرہ ان کی صفائی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرما دے، اس کو بھی قربانی کا اجر عطا فرما دے۔ اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن داڑھی منڈانے کی اجازت، اس کو کٹوانے کی اجازت نہ عید الاضحیٰ نہ ذوالحجہ سے پہلے دن بعد میں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساتھ شامل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب جانور جو قربانی کا لیا جاتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی جو ہے وہ کیا کیا اس میں شروط ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی کا جو جانور ہے سب سے پہلے اس کی عمر کا معاملہ ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم مسنہ جانور جو ہے اس کے علاوہ کسی کو قربانی نہ کرو، الا ان یعصر علیکم، ہاں مشکل ہو، فتذبحوا جذعۃ من الظان، ہاں پھر بھیڑ جسے ہم چھترا کہتے ہیں، چھترا یا دمبا یہ دونوں ایک چیز ہیں، تو ان کو پھر وہ جو جزع ہو یعنی تو کچھ 6 ماہ سے جو بڑا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلے بھیڑ کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں، بکرا ہو، بکری ہو، گائے ہو یا جو ہے وہ اونٹ ہو، جب تک یہ مسنہ نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب مسنہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر اس پہ کہتے ہیں کہ بکرا 2 سال کا ہو، گائے اتنے سال کی ہو، اونٹ اتنے سال کا ہو۔ یہ اصل میں ان کے چونکہ مطلب بکرا، گائے، بھینس، میرا خیال ہے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتے نہیں ہیں،
کہ وہ پکا کو لکھا جائے بھی اس کا مطلب اتنے سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، تو یہ یاد بھی نہیں کو رکھ سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہاں شریعت کا اصل دیکھنا چاہیے۔ مسنہ سنن سے ہے، مسنہ سنن، سنن دانت کو کہتے ہیں، مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کے دودھ کے 2 دانت گر جائیں، سمجھ آئے؟ جس کے دودھ کے 2 دانت گر جائیں۔ اس سے کیا چیزیں نکل گئی؟ ایک تو عمر کی قید ہم جو لگاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، تو عمر 2 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 وہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو وہ نکل گئی، آسانی ہوگی سب کے لیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی برتھڈے کب آتی ہے، کب منائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ تو 2 مسنن ہونا چاہیے کہ جس کے دودھ کے 2 دانت گر جائیں۔ دوسری بات، دودھ کے 2 دانت گر جائیں، نئے بے شک نہ اس کے اگے ہوں، لیکن یہاں پہ یہ احتیاط کریں کہ بازار سے جو آپ خریدیں گے نا اس میں احتیاط کریں کہ دودھ کے دانت اس کے اگے، کیوں کہ وہ توڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے جو دودھ کے دانت جو ہے وہ پلاس وغیرہ سے توڑ دیتے ہیں، اس لیے اگر مارکیٹ سے خریدیں تو کسی ماہر کو دکھا لینا چاہیے کہ یہ خود گرے ہیں یا اس نے گرائے ہیں، ورنہ جس جانور کے بھی، وہ بکرا ہو، وہ گائے ہو، وہ اونٹ ہو، دودھ کے 2 دانت جس کے گر جائے وہ مسنہ ہو جائے گا، تو اس کے علاوہ قربانی جائز نہیں ہے۔ باقی جو بھیڑ ہے وہ اس کے بارے میں اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر مشکل ہو تو پھر یعنی کہ آسانی سے دوسرا دوندہ جانور جو ہے مسنہ نہ ملے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کم از کم 2 سے 3 احادیث صحیح آتی ہیں جس میں یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر مشکل کے بھی اجازت دی ہے۔ جیسے ایک روایت ہے کہ سنن نسائی کی، صحابی کہتے ہیں ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجزع من الدان، ہم اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے جو ہے وہ مینڈا یا جسم چھترا کہہ لیں یا دمبا، تو اس کا جو جزع 6 ماہ سے جو بڑا تھا اس کی ہم نے قربانی کی ہے۔ تو ایک ہے، اور اس کے ساتھ دوسری روایت ابو داؤد کی ہے ان الجزع یوفی مما یوفی منہ الثنیہ، آپ نے فرمایا کہ جو جزع یعنی 6 ماہ سے جو بڑا ہے وہ تقریباً اس کی یہی حدود ہے کہ وہ جو چھترا یا مینڈا وہ 6 ماہ سے اگر بڑا ہو جائے تو وہ اسی طرح یعنی کفایت کر جاتا ہے جس طرح دوسرے جانور دوندے جانور جو ہے 2 دانتے جانور کفایت کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی چھترا یا دمبا وہ دوندہ نہ بھی ہو اور جزع یعنی کہ جو تقریباً 6 ماہ سے جو بڑا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی جو ہے وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے جائز ہے۔ یہ تو اس کے عمر کی بات ہے، اور باقی جو شروط ہے اس میں کون کون سی ہونی چاہیے؟ جانور جو ہے وہ بے عیب، یعنی ایسا عیب جو بڑا عیب اس میں نظر آئے وہ اس میں نہیں ہونے چاہیے، اور اس کی جو ہے وہ کون سی قید ہے؟ بے عیب جانور کسے کہتے ہیں؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہیں۔ نمبر 1 الاوراء بین عورها، ایسا بینگا جانور جس کا بینگا پن بالکل واضح ہو، جس کا بینگا پن بالکل واضح ہو۔ والمریض البین مرضها، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والارجاء بین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا بوڑھا کھوسٹ جانور کہ جس کے گودے ہڈیوں میں گودا اور مغز اور مکھ جسے ہم کہتے ہیں وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ حدیث اصل ہے کہ جانوروں کے اندر کون کون کچھ سے عیب ہوں تو وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جو ایک ایسا بینگا جانور جس کا بینگا پن واضح ہو، تو اگر کسی کے اندر بینگا پن ہے لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، واضح نہیں ہوتا، غور سے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ الاوراء، آپ نے فرمایا الاوراء بین عورها، جس کا بینگا پن بالکل واضح ہو، یعنی کہ پہلی نظر دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے، یہ ہوتا ہے واضح ہونا۔ اور ایسا بیمار جانور جس کے اندر کوئی بھی بیماری ہو،
بیمار ویسے تو مطلب جس طرح انسانوں کو ٹمپریچر ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ان کو بھی ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں، لیکن اگر اس کو بخار اتنا تیز ہے وہ جانور اٹھ ہی نہیں رہا اور وہ جانور جو ہے وہ صاف پتہ چل رہا ہے یہ بیمار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ چھوٹا موٹا مرض جو ہے وہ جس طرح مطلب ہر جانور میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسا مرض جو ہے چھوٹا موٹا ہو جو بالکل جو ہے وہ اس پہ غالب نہ ہو، جس مرض پہ جانور غالب آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا خاص مرض نہیں ہے، لیکن جو مرض جانور پہ غالب آ جائے گا کہ واضح دیکھنے سے پتہ چلے گا یہ بیماری ہے، وہ کوئی بھی بیماری ہو، جیسے یہ منہ کھور وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں جو مطلب اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں، یا بخار ایسا یا کچھ بھی ہے، تو ایسا مرض جو بالکل واضح ہو اور دیکھنے سے جانور بیمار لگے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور الارجاء البین ضلعها، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بہت واضح ہو، اگر چال میں معمولی سا فرق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے مطلب کو ہڈی ٹوٹی تھی پھر اس کو جوڑ دیا گیا تو تھوڑا بہت فرق آ گیا، لیکن ایک ایسا جانور جو چلنے میں واضح طور پہ جو جوڑ کھاتا ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بوڑھا جانور جس میں مطلب نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر مک ہی نہیں ہوگی، اوپر گوشت ہی نہیں ہے اس کے اوپر اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ساری، تو وہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو ایسے یہ بڑی بڑی 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایسے امراض جو اس طرح ظاہر ہوں یا جو اس سے بڑے ہوں، ایسے ہوں یا اس سے بڑے ہوں، جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْعُيُوبَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ لَا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا، کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، یہ جو 4 عیب بیان کیے گئے ہیں نا واضح طور پر، جن میں جس جانور میں یہ 4 عیبوں میں سے کوئی ایک عیب ہو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، اور اسی طرح جو اس کے برابر یا اس کے معنی میں ہو، جو اس طرح کے امراض ہوں، او اقبح منہا، یا اس سے بڑا، کالعمى، جیسے اس میں بینگا ہے، ایک جانور ہے یہ اندھا، وہ ہے ہی اندھا تو وہ بینگے پن سے بڑا ہو گیا، یا قطع الرجل، یا اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، 3 ٹانگوں والا جانور ہے تو یہ تو مطلب لنگڑے پن سے بھی بڑا ہو گیا، او شبہ، یا اس طرح کی کوئی اور جو اس سے بھی سخت بیماریاں ہوں، سخت اس میں عیب ہو، تو وہ جو وہ کرنا جو ہے وہ اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ مطلب امراض اس سے کم تر ہوں، جو عیوب اس سے کم تر ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہم نے براء بن عازب کی بیان کی ہے کہ 4 چیزیں جس میں ہوں اس میں قربانی جائز نہیں ہے، حضرت براء بن عازب سے سن کے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو دانت جس کے ٹوٹے ہوں یا دانتوں کا کوئی عیب ہو یہ بھی عیب ہی ہے، تو براء بن عازب فرماتے ہیں کہ تجھے جو لگتا ہے نا وہ کر لو، کسی کو منع نہ کرو، کسی کو مت روکو، کیونکہ حدیث میں جو عیب بیان ہوئے ہیں یہ دانت اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کا ٹوٹنا، سینگ کسی کا ٹوٹ گیا ہے تو یہ عیب نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث میں شامل نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر سینگ کے بھی جانور ہوتے ہیں اور بغیر سینگ کے جانور، اور یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بغیر سینگ کے جائز ہے، سینگ ٹوٹا ہو یا ہل رہا ہو یا کوئی مسئلہ تو وہ بھی جائز ہے۔ تو جو اس سے کم تر جو عیوب ہیں ان کے ساتھ کرنا، جو قربانی کرنا جائز ہے، جیسے امام خطابی معالم السنن میں فرماتے ہیں وفیہ دلیل علی ان العیب الخفیف فی الضحایا معفو عنہ، جو عیوب اس سے کم تر ہیں اس سے معافی ہے۔ الا تری، آپ یہ دیکھتے نہیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یقول بین عورها، ایسا بینگا جس کا بینگا پن واضح ہو، بین مرضها، اس کا مرض واضح ہو، بین ضلعها، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، فالقلیل منہ غیر بین،
جو اس سے کم تر ہوگا یعنی جو واضح نہیں ہوگا فَكَانَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، اس سے معافی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن، اس کا بیان انشاءاللہ دوسرے خطبے میں بھی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہ بھائی آپ کے پاس مسجد کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ یہ جو عشرہ خاص طور پر نیک اعمال، اچھے اعمال، صدقات و خیرات، اس کے لیے آئیڈیل ہے، سب سے زیادہ اجر ان دنوں میں ملتا ہے۔ تو ایک تو گزارش آپ احباب سے یہ ہے کہ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو واٹر پلانٹ ہے اس سلسلے میں احباب جو تعاون کرنا چاہتے وہ الگ سے کر دیں۔ کل ہم نے جو بل ادا کیا ہے، دوبارہ بل آیا، اس بل کے ادا کرنے کے بعد ہمارا جو واٹر پلانٹ ہے وہ 1 لاکھ سے زیادہ کا جو ہے وہ مقروض ہے۔ تو ایک بھائی نے ماشاءاللہ اس میں کافی زیادہ تعاون کا آج کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو باقی احباب آپ سے گزارش ہے کہ اس میں اس سلسلے کو، اس نیکی کے کام کو جاری و ساری رہنا چاہیے، ہماری بھی پوری کوشش ہے۔ تو آپ احباب بھی اس میں بھرپور تعاون کریں، اور جو اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا تعاون الگ سے جمع کروا دیں۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم جو جانور لینا تو اس کی آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کے کانوں کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ کان کے